پاکستان بننے کے 1 سال بعد ہی جماعت کی بنیاد وغیرہ رکھی. ہمارے والد صاحب مولانا نیاز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چین سے ہجرت کر کے آئے تھے. چین کے رہنے والے ہیں. ہمارے آباء و اجداد چین میں اب بھی ہیں. ہماری پھپھی کی اولاد چین میں ہے. وہاں سے دین کے لیے صرف ہجرت کی انہوں نے. بہت مال و اسباب چھوڑا وہاں پر. ہمارے دادا بہت بڑے ذمہ دار تھے اور علاقے کے نواب تھے، لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آخرت کی اس کو اختیار کیا. جس جگہ آپ بیٹھے یہاں پر انہیں فاقے بھی کاٹے ہمارے والد صاحب نے. اصل میں ان کے استاد یہاں لائے تھے، یہاں بٹھا دیا اور یہ کہا کہ آپ کا جنازہ یہاں سے نکلنا چاہیے. 1950 میں ہمارے والد صاحب حج کرنے کے لیے گئے، والدہ بھی ساتھ تھی. تو ہماری بہت سی کمیونٹی وہاں پر مدینہ شریف میں بھی ہے جو سعودی ہیں. تو اس وقت سعودی نیشنلٹی تقسیم ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ بس چند دن رک جائیں تو آپ کو سعودی شہریت مل جائے گی، تو آپ جو چاہیں یہاں پر. اب یوں ہے جیسے کہ خبریں آ رہی تھی بھی مستقبل بڑا تابناک ہے. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ ہمارے میرے استاد نے کہا ہے، ان کے استاد تھے مولانا سید بدر عالم بیٹھی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا کہ تیرا جنازہ مدرسے سے نکلنا چاہیے. بس وہی چیز ان کو واپس لے آئی. جماعت کے کام کو یہاں شروع کیا بڑی قربانی کے ساتھ. 1950 میں پہلی جو ریونڈ میں اجتماع ہوا اس میں والد صاحب یہاں سے جماعت لے کر گئے. دین ہمارا جو ہے یہ اسی وجہ سے پورے عالم میں قائم ہے، باوجود اس کے کہ جتنی دین کی مخالفت، اسلام کی مخالفت اول یوم سے کی جا رہی ہے آج تک. ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث تھے، کراچی میں مفتی اعظم پاکستان تھے، ان کی خدمت میں کافی رہا ہوں. فرمایا کرتے تھے اگر یہ حق مذہب نہ ہوتا تب تک ختم ہو چکا ہوتا، لیکن اس کی حقانیت کی وجہ سے پورا عالم اس کو مٹانا چاہتا ہے، یہ مٹتا نہیں. اور آج بھی لوگ قربانی دے رہے ہیں اور قربانی پر قائم ہے. کہاں کیسے قربانی دے رہے ہیں، چھوٹی قربانی بڑی قربانی. آپ بھی قربانی میں سب قربانی پر ہیں. کوئی تھوڑی دے رہا ہے، کوئی زیادہ دے رہا ہے، لیکن اللہ نے قیامت تک اس کو قائم رکھنا ہے. اور اس کے قیام کے لیے مجھے اور آپ ہی کو استعمال کرنا ہے. یہ عجیب ہے، یہ بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے. اس لیے آپ کو خاتم النبیین بنایا. اب پیغمبر تو نہیں آئیں گے، نبی نہیں آئیں گے، تو فرمایا کہ اب آپ لوگوں کے ذمہ ہے. اب وہ ٹائٹل ہمیں دے دیا، وہ کام کا ٹائٹل. معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں. ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے بنورٹول میں جب پڑھتے تھے کہ پیغمبر السلام کے علوم آخری زمانے میں عیسیٰ السلام تشریف لائیں گے، ان تک پہنچیں گے اور یہی دیندار طبقہ پل کا کام لے کر پہنچائے گا. اور آپ پہنچائیں گے. فرمایا کرتے تھے ادھر بھی پیغمبر ادھر بیچ میں جو پل ہے وہ ایسے اللہ اس کو چھوڑ دیں گے، اس پل سے گزر کر ہی جائیں گے نا. عیسیٰ السلام پر کوئی وحی نہیں آئے گی. یہی علوم ہوں گے، یہی اعمال ہوں گے، یہی اذکار ہوں گے، یہی قرآن حدیث ہوگا، یہی تشریحات ہوں گی، یہی علماء سمجھانے والے ہوں گے، کہنے والے. ہاں شان اجتہاد ہوگی ان میں، اپنا اجتہاد کریں گے، لیکن اسی میں کریں گے. نہیں وہی نہیں آئے گی. اللہ فرمایا کہ میرے آنے کے بعد لو کان آبادی، تو فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیًّا ما وصل. اگر موسیٰ السلام جیسا اول اعظم پیغمبر بھی زندہ ہوتا تو میری اتباع کے بغیر اس کو چارہ نہیں تھا. رسول اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا فضل ہے. اس لیے سب سے بڑی، کسی نے کہا نا کہ کام جو ہے نا دنیا میں ہر ایک کام کرتا ہے. 1 گھنٹے کا بچہ بھی کام کرتا ہے، وہ ٹانگیں لاتا ہے اور دودھ کے لیے منہ لاتا ہے، وہ بھی کام میں ہے. 100 سالہ بڈھا بھی کام میں، اور وہ خوش قسمت ہے جو دین کے کام میں. کام تو اس پوری دنیا کام کر رہی. کوئی جو بیکار ہے وہ بھی کام میں، بیکاری بھی تو کام ہے. لیکن کتنے خوش قسمت ہیں جو دین کے لیے ہمارا وقت لگے، ہم اس کے لیے استعمال تھوڑی دیر سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے چاہتی ہے. رحمت ایک بہانہ بھی جو ہے، کوئی بہانہ مل جائے بخشش کا بہانہ. کیسے بخشوں؟ کوئی نہ کوئی، یہ بہانے ہیں. جی ایک دوسرا ہمارے استاد فرماتے تھے، مفتی ولی حسن ٹونکی نے بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ دین کشتی کی طرح ہے.
تو کشتی ہوتی ہے، اس میں کچھ چپو چلانے والے ہوتے ہیں، کچھ سواریاں ہوتی ہیں، کچھ پانی نکالنے والے ہوتے ہیں، کچھ اس کا رخ دیکھنے والے ہوتے ہیں. فرمایا لیکن جب کشتی منزل پر پہنچتی ہے تو سارے منزل پر پہنچتے ہیں. فرماتی ہے دین کی کشتی ہے، اس میں کسی طرح بھی کوئی سوار ہے، جب یہ کشتی جنت میں جائے گی سارے چلے جائیں گے. جنت ہے، اس میں کوئی کسی خدمت میں، کوئی کسی خدمت میں، کوئی سواری ہی صحیح، لیکن دین کی کشتی میں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں سارے کام جاری کیے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. پیغمبر سلام کا علمی ورثہ، عملی ورثہ، تبلیغی، جہادی، جتنے بھی ساری لائنیں جاری ہیں. یہ سارے شعبے ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوسرے کے رفیق ہیں. رفیق ہے، فریق نہیں. یہ جملہ حضرت مولانا شاہ ابرار لکھسا رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ خلیفہ تھے، ان کا جملہ ہے جو میں نے خود کراچی میں سنا. حضرت وہاں تشریف لائے تھے، فرماتے تھے سب رفیق ہیں، فریق نہیں ہے، سب رفیق ہیں. یہ سب دین کی کشتی کو لے کے چل رہے ہیں، کوئی کچھ ایک دوسرے کے معید بنے، ایک دوسرے کی تائید کرے تاکہ دین کی کشتی میں مضبوطی آئے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ کہ میرے لائے ہوئے دین کی مثال بارش کی طرح ہے، جو شروع میں زیادہ برستی ہے، بیچ میں کم ہو جاتی، پھر آخر میں زیادہ برستی ہے. اب پتہ نہیں چلتا پہلے زیادہ برسی یا آخر میں زیادہ برسی. تو یہ وہ آخری برسنے کا زمانہ ہے جس میں ہر طبقے کے لوگ، جو ڈی ایس پی صاحب ماشاء اللہ اس میں سے دین میں آئے. حضرت مفتی مولانا ٹوکر عجیب بات فرماتے، وہ فرماتے جب کوئی آتا ہمارے ساتھ، تھانہ ہے نیو ٹاؤن، بنول ٹاؤن سے ایک تھانہ ہے، آپ بھی آئے ہوں گے، کبھی وزٹ کیا ہوگا. تو اس تھانے میں ایک تھانے دار صاحب تھے، ایس ایچ او، تو تہجد میں آیا کرتے تھے. وہ ہماری مسجد میں بنول ٹاؤن میں تہجد نماز پڑھنے کے لیے ماشاء اللہ بادشاہ تھے ایس ایچ او. تو حضرت مفتی صاحب کبھی آ جاتے رات کو جلدی، تو تہجد میں وہ تھانے دار صاحب ملتے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی امام مہدی علیہ السلام کی جو فوج ہوگی، امام مہدی علیہ السلام کی، اس فوج میں ہر طبقے کے لوگ ہوں گے، کیونکہ پوری دنیا چلانی ہے نا، صرف مولوی تھوڑی ہوں گے. بھائی تھانہ چلانے کے لیے تھانے دار بھی تو چاہیے، اور کاروبار چلانے کے لیے تاجر بھی تو چاہیے، آرمی والے بھی تو چاہیے، کمپیوٹر والے بھی چاہیے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا انقلاب دنیا میں لا رہے ہیں کہ ہر طبقے کے لوگ دین میں آ رہے ہیں. سبحان اللہ، ڈاکٹر ہیں وہ بھی، انجینئر ہیں وہ بھی، بادشاہ بھی آ رہے ہیں ماشاء اللہ. ابھی میں عمرے پر تھا تو ہمارے پاس ساتھی کراچی سے، ان کی ڈیوٹی لگی تھی فٹ بال جو میچ ہوئے قطر میں، وہ وہاں سے، تو وہاں اس بادشاہ کے جو بھائی ہے، اس بھائی کے مہمان تھے، وہ بادشاہ کے بھائی کے مہمان، یعنی شاہی مہمان. اور بلایا گیا تھا، چونکہ تقریباً 40 جماعتیں یہاں سے گئی تھی جس وقت کام کرنے کے لیے. یہ بول عالم سے یہی ان کی انفرادیت تھی. بتایا کہ ہم اس بادشاہ کے مہمان تھے، اور اب ہم جماعت میں تبلیغ کرتے. پھر وہاں سے پھر چونکہ وہ جو ویزا، جن کو قطر کا ویزا تھا، تو سعودیہ نے کہا تھا وہ عمرہ بھی کر سکتے ہیں. وہ پھر وہاں پر آیا تو انہوں نے کارگزاری سنائی. بادشاہ بھی لگے ہوئے اس میں. یہ وہ آخری زمانہ ہے، اس لیے اس وقت ہر آدمی کو چاہیے کہ دین کے کسی نہ کسی شعبے سے ضرور جڑ جائے اور اپنے اولادوں کو جوڑے. اسی میں کامیابی. یہ وہ اسلام نوازنے کا زمانہ ہے، اللہ اس وقت نوازیں گے. میں پہلے جو تھے، پہلوں کو ان کے مقام مرتبہ بہت اونچا ہے، ان کے ساتھ اولون ہے. لیکن یہ جو بعد میں ہے، فرمایا خیر اس میں زیادہ یا اس میں زیادہ، آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ پہلے میں زیادہ خیر دیتا. آج الحمدللہ پوری دنیا میں اور ہر طبقے میں دین آ رہا ہے، علم دین آ رہا ہے. کئی ملکوں میں جانا ہوتا ہے ماشاءاللہ، وہاں ہم جماعت کے اثرات کو دیکھتے ہیں، مدارس کے اثرات کو دیکھتے ہیں، مشائخ کے اثرات کو دیکھتے ہیں. ہر جگہ پر مدرسے جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں، مساجد نظر آ رہی ہیں، جماعت کے ساتھی پتہ نہیں کہاں کہاں کیسے کیسے پہنچ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہمیں اللہ نے اس کام میں لگایا ہے، دین کے کام میں ہمیں جوڑا ہے. بس یہی کامیابی ہے. روٹی ٹکر کا کوئی تعلق
کسی ڈگری کے ساتھ نہیں. یہ تو میں اکثر کہتا ہوں بھی ڈگری کی وجہ سے روٹی نہیں مل رہی, روٹی کی وجہ سے ڈگری دی ہے. کیونکہ روٹی لکھ دی تھی اس کو زیادہ دینی ہے, زیادہ دینے کے لیے سبب بھی دے دی. واہ ماشاء اللہ جی. غلط سمجھتے ہیں کہ ڈگری دی تو لے روٹی مل رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, پہلے سے ایسے ہے. ہاں روٹی کی وجہ سے ڈگری دی, روٹی کی وجہ سے اسباب زیادہ دیے. ورنہ کتنے واقعات تاریخ میں پڑھو, مزدور کا پتر تھا, مزدور کا بچہ بادشاہ وقت بن گیا. دیکھو غلاموں کی تاریخ پڑھ کے دیکھو, اپنے وقت کے غلام تھے اور بادشاہ وقت بن گئے. جی یہ اس کا وہ غلام اور بادشاہت, آپ مصر کے جنہوں نے تاتاریوں کو شکست دی تھی وہ سب غلام لوگ تھے. مالک جب نالائق ہو گئے تو غلام بادشاہ بن گئے. وہاں انہوں نے تاتاریوں کو شکست دی, تاتاری وہیں سے بھاگے, غلاموں سے اللہ نے کام لیا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے بھائی تو اونٹ بھی چلانے نہیں آتے تھے. رضان ابا سے ڈانٹ کھاتا تھا کہ سارے تو اپنے اونٹوں کا پیڑ بھر کے لاتے, تو اونٹ پتہ نہیں کہاں لے جاتے, اونٹ بھی چلانے نہیں آتے. پر رسول اللہ کی برکت ہے کہ پوری دنیا چلا رہے ہیں. لیکن خوش قسمتی ہے کہ ہم دین کے کام کے لیے استعمال ہوں. تھوڑا بہت جو بھی ہو لگے رہیں, ساتھ جڑے رہیں, اس کام ہو جائے. اور میں سدیدو و قاریبت, اس میں سیدھے چلو یا سیدھے کے قریب رہو, دور نہ جاؤ. دور جاؤ گے تو پھر واپسی مشکل ہو جائے. قریب سدیدو و قاریبت, قریب. جیسے انسان کبھی مین روڈ چھوڑ دیتا نہیں, وہاں پر ہڑتال ہے, پھر قریب کچے رستے پر ہوتا ہے, یعنی الٹے رخ پر نہیں جاتا, قریب قریب رہتا ہے ماشاء اللہ. تاکہ جہاں موقع ملے گا دوبارہ چڑھ جائیں. سدیدو و قاریبت. ماشاء اللہ. آپ بھی جا رہے ہو؟ نہیں حضرت میں تو چھوڑنے کے لیے آیا ہوں. اچھا ہے ماشاء اللہ. ہمارے طالب علم ہیں مدرسے کے انڈونیشیا تشریف. یہ لو تھوڑا سا دیا رکھ لو تاکہ من جہاز غازین غد غزا ماشاء اللہ. ہے. جیسے میرے یہاں پیشکش ہے کہ ہم تو بڈھے ہو گئے, بھی جس نے سال لگانا ہو خرچہ مجھ سے لے, طالب علم سال لگائے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ مبارک کریں گے آپ کا جانا. ہمارے شاگرد ہیں طالب علم میں سے فارغ انڈونیشیا ساتھ میں. ماشاء اللہ. رابطے رکھنا, ذرا بتاتے رہنا کہاں ہو کہاں نہیں ہو. ملیشیا میں تو دوست یار تھے, انڈونیشیا بھی جانا نہیں ہوا, دعوت ہے, کبھی جائیں گے وہاں بھی.